آج لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جی اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. ایسی بات ہرگز نہیں، اسلام کردار کے زور سے پھیلا ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھ سے کوشچن کیا، کہنے لگا جی کہ چند تلوار کے دھنی اور ماہر لوگ تھے، وہ مسلمانوں کے پیغمبر اسلام کے پاس جمع ہو گئے اور پھر انہوں نے تلوار کے زور سے پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلا دیا. میں نے اس سے ایک کوشچن پوچھا، میں نے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر چند تلوار کے ماہر اکٹھے ہو گئے تھے تو مجھے یہ بتائیں کہ ان تلوار کے ماہر لوگوں کو کس تلوار نے اکٹھا ہونے پہ مجبور کر دیا؟ وہ کہنے لگا وہ تو مسلمانوں کے پیغمبر اسلام کے اخلاق سے متاثر ہو کر اکٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا حقیقت میں یہ وہ کردار ہے کہ جس نے اکٹھا کیا. اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی فتحت المدینہ بالاخلاق، کہ نبی علیہ السلام نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے مدینہ کو فتح کر لیا تھا. ذرا سنیے کہ کس طرح نبی علیہ السلام کے کردار سے اسلام پھیلا. ایک مثال کہ مکہ مکرمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم جاتے تھے، ایک عورت تھی جو اپنے چھت سے کوڑا کرکٹ ڈال دیا کرتی تھی. نبی علیہ السلام کے اوپر مٹی پڑتی، کپڑے خراب ہوتے، سر کے اندر جو ہے مٹی آ جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف پہنچتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کبھی کچھ بھی نہیں کہا تھا. اللہ کی شان دیکھیے کہ کچھ دن ایسے بھی آئے کہ اس عورت نے کوڑا کرکٹ جو تھا، مٹی وغیرہ جو تھی صفائی کرنے کے بعد جو بچتی تھی، وہ اوپر سے پھینکنا چھوڑ دیا. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا وہ عورت آج کل کیوں کوئی ایسی چیز اوپر سے نہیں پھینکتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بتایا گیا کہ وہ عورت بیمار ہے، اس وجہ سے وہ مٹی نہیں پھینک رہی. نبی علیہ السلام اس عورت کے دروازے پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا. جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو عورت خود تو بیمار تھی، اس کی ایک بیٹی تھی جو جوان العمر تھی اور اپنی ماں کی خبر گیری وہی کر رہی تھی. وہ دوڑی آئی اور اس نے آ کے دروازے کے سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا کہ باہر کون ہے. نبی علیہ السلام کو کھڑے ہوئے دیکھا. وہ جوان لڑکی گھبرا گئی کہ میری والدہ ان کے سر پر مٹی ڈالتی تھی، آج یہ بدلہ لینے کے لیے دروازے پر آ گئے اور ہمارے گھر میں تو کوئی مرد ہے نہیں، میں اکیلی جوان لڑکی ہوں، اب یہ مرد ہے یہ تو میری عزت برباد کرے گا اور بدلہ گن گن کے چکائے گا. وہ دوڑی آئی اور اپنی امی سے کہا امی میں آپ کو منع نہیں کرتی تھی، ایسا نہ کیا کریں. آج وہ بندہ جس کو ہم نے اتنا ستایا وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے دروازے پر آ گیا ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں، میں جوان لڑکی ہوں، میں کیسے دروازہ کھول کے اس سے بات کروں؟ مجھے اپنی عزت کا بھی خطرہ، جان کا بھی خطرہ. ماں اس وقت کہا بیٹی میں نے یہ سنا ہے کہ وہ آدمی ہے بہت اچھے اخلاق والا، دروازہ کھول کے پوچھو وہ کیوں ہمارے دروازے پہ آئے ہیں. چنانچہ اس لڑکی نے آ کے دروازہ کھولا، پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں. نبی علیہ السلام نے جواب دیا میں نے سنا ہے کہ تمہاری والدہ بیمار ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں جو باہر سے چیزیں لا کر دے، میں اس لیے آیا ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں لا کے دینے کے لیے حاضر ہوں. جب نبی علیہ السلام کا یہ پیغام اس عورت تک پہنچا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئی کہ میں نے کیا سلوک ان کے ساتھ کیا. جواب میں انہوں نے میرے ساتھ کتنا بھلائی کا معاملہ کیا. یہ نبی علیہ السلام کا وہ مبارک کردار تھا جس نے لوگوں کے دلوں کو ایمان کے نور سے بھر دیا تھا. ایک اور واقعہ جو احادیث کی کتابوں سے ملتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے اسلام کا پیغام دینا شروع کیا، ابتدائی زمانے کی بات ہے کہ قریش مکہ سب مخالف ہو گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانی شروع کر دیں.
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جا رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا، اس نے گٹھڑی باندھی ہوئی ہے اور اپنے سر پہ اٹھا کے چل رہی ہے، مگر اس سے وزن اٹھایا نہیں جاتا، مشقت میں ہے، تکلیف میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریب آ گئے، اس بوڑھی عورت سے کہا کہ اماں، آپ کا بوجھ آپ سے اٹھایا نہیں جا رہا، میں یہ بوجھ اٹھا لیتا ہوں اور میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دیتا ہوں۔ وہ بڑھیا کیا جانتی تھی کہ یہ وہ ہستی ہے جو پوری انسانیت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ لے کے دنیا میں آئے ہیں۔ چنانچہ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ نوجوان، یہ گٹھڑی لے لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ گٹھڑی اٹھا لی اور ان کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ وہ عورت مکہ مکرمہ سے باہر ایک ویرانے میں کسی جگہ پہنچی اور وہاں جا کر اس نے کہا میری گٹھڑی یہاں رکھ دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گٹھڑی رکھ دی اور واپس آنے لگے تو اس بوڑھی عورت نے اس وقت کہا، اے نوجوان، تو کتنا اچھا انسان ہے، میں تجھے ایک نصیحت کرتی ہوں کہ میں نے پوری زندگی باپ دادا کے دین سے گزاری ہے، اب میں نے سنا کوئی نبی آ گیا ہے مکہ مکرمہ میں اور وہ اپنے جو ہے خدا کی بات کرتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، لوگ اس کے پیچھے لگنا شروع ہو گئے ہیں، تو میں اس ڈر سے باہر آ گئی ہوں شہر سے کہ نہ میرے کان میں اس کی بات پڑے اور کہیں آخری عمر میں باپ دادا کے دین کو چھوڑ نہ دوں۔ اور میں تمہیں بھی یہی نصیحت کرتی ہوں، تو بھی نوجوان ہے، باپ دادا کے دین پر جمے رہنا، اس دین کو مت چھوڑنا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خاموشی سے سن لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آنے لگے، اس بری عورت نے کہا کہ نوجوان، میں اگر کبھی مکہ مکرمہ آئی تم اپنا نام تو بتاؤ، میں تمہیں آ کر ملوں گی۔ چنانچہ جب اس نے اصرار کیا کہ اپنا نام بتاؤ، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اماں، جس محمد نوجوان کی باتیں تو پورے راستے کرتے آئی ہے، میں وہی نوجوان محمد ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی، وہ بڑھیا رو پڑتی ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے۔ یہ اخلاق تھے، یہ کردار تھا جس نے لوگوں کے دلوں میں ایمان کی دولت کو بھر دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق عظیمہ عطا کیے تھے۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس طرح اپنی سواری کے اوپر جھکے ہوئے ہیں کہ پیشانی سواری کے گردن کے بالوں کے ساتھ لگ رہی ہے، اور نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ وحدہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، نصر عبدہ، جس نے اپنے بندے کی مدد کی، وحزم الاحزاب وحدہ، اور اس نے تمام جماعتوں کو اکیلے شکست دے دی۔ عام طور پر دیکھا گیا لوگ کسی مشن میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر اس کے اوپر جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، تکبر کا اظہار کرتے ہیں۔ کائنات نے ایسا فاتح نہیں دیکھا ہوگا کہ جو اس تواضع کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کر رہے ہیں، اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب اگلا دن ہوا تو قریش مکہ وہاں اکٹھے ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کو بلایا جس کا نام عثمان بن طلحہ تھا اور جس کے پاس بیت اللہ شریف کی چابی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چابی مجھے دو۔ اس نے لا کے چابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی۔ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا اور اندر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عباس لانو، یہ صحابہ بھی موجود ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر نفل پڑھے، دعائیں مانگی اور باہر آ گئے۔ اب عام طور پر دنیا کا دستور تو یہی دیکھا گیا کہ جب کسی کو اقتدار ملتا ہے وہ اپنوں کو نوازتا ہے، جب حکومت ملتی ہے تو اپنوں کو وہ جو ہے ترجیح دیا کرتا ہے۔ لیکن
نبی علیہ السلام کا معاملہ کچھ اور تھا. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کے اندر سے باہر نکلے تو صحابہ رضوان قریب تھے. سب کا دل یہ چاہتا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابی اپنے خدام میں سے کسی ایک کے حوالے کریں گے تو یہ سعادت ہمیں نصیب ہو. نبی علیہ السلام نے یہ چابی نہ ابو بکر و عمر کے حوالے کی، نہ عثمان و علی کے حوالے کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور کہا عثمان یاد کرو اس وقت کو جب میں ہجرت کے لیے مدینہ جانا چاہ رہا تھا. اس وقت میرا بڑا جی چاہتا تھا کہ میں بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر اللہ کی عبادت کروں، اور میں نے تم سے اس وقت یہ گزارش کی تھی عثمان دروازہ کھول دو، مجھے بیت اللہ کے اندر جانے دو. تم نے انکار کیا تھا، اور عثمان اس وقت میں نے یہ کہا تھا ایک ایسا وقت آئے گا جس پوزیشن پہ میں کھڑا ہوں اس پوزیشن پہ تم کھڑے ہوگے، اور جس پوزیشن پہ تم ہو اس پوزیشن پہ میں کھڑا ہوں گا. عثمان میرے اللہ نے میرے بات وعدے کو سچا کر دکھایا. آج تم خالی ہاتھ کھڑے ہو، چابی میرے ہاتھ میں ہے، لیکن عثمان تم نے جو میرے ساتھ کیا میں وہ تمہارے ساتھ نہیں کروں گا. میں یہ چابی تمہیں ہی واپس دیتا ہوں، یہ قیامت تک تمہاری اولاد کے اندر نسل کے اندر چلتی رہے گی. عثمان کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی تاثیر تھی کہ جو لوگوں کو کلمہ پڑھنے پہ مجبور کر دیا کرتا تھا. چنانچہ عمر لانوں کو کس نے مسلمان کیا؟ تلوار نے نہیں، کردار نے. خالد بن ولید لانوں کو کس تلوار نے فتح کیا؟ کردار کی تلوار نے. کتنے علاقے ایسے ہیں حبشہ، بحرین، بحیرہ، اس میں کوئی مسلمانوں کی فوج نہیں گئی، پھر وہ لوگ مسلمان کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق ان تک پہنچے. چنانچہ کردار بے قیمت چیز نظر آتی ہے مگر قیمتی چیزوں کو خرید لیا کرتی ہے. نبی علیہ السلام نے کردار کے زور پر اپنے دین کو پھیلا دیا، اور اللہ کا یہ پیغام آج پوری دنیا کے اندر پہنچا ہوا ہے. چنانچہ جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا اس دن ہندہ ایک عورت ہے ابو سفیان کی بیوی، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا تھا، اور پھر اس کے اندر کینہ اتنا تھا، اس کے اندر نفرت اتنی تھی، دشمنی اتنی تھی کہ اس نے حضرت حمزہ لانوں کے سینے کو چیر دیا تھا اور آپ کے قلب کو نکال کے آپ کے دل کو چبایا تھا دانتوں سے، اور جسم کے اندر کے اعضاء کاٹ کر اس نے گلے کے اندر ہار بنا کر ڈال لیا تھا. جس عورت نے نبی علیہ السلام کے چچا کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا تھا، آج تو بدلہ لینے کا وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اس سے بدلہ لے لیتے، مگر وہ آ کے کلمہ پڑھتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف فرما دیتے ہیں. چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ ہندا نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے آپ کا خیمہ پوری دنیا کے خیموں میں سب سے زیادہ مجھے برا لگتا تھا، آج آپ کے خیمہ پوری دنیا کے خیموں میں سب سے زیادہ مجھے پسندیدہ خیمہ نظر آ رہا ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے دلوں کو جیت لیا. یہ انتقام لے کر دلوں کو نہیں جیتا، معافی اور درگزر کے ذریعے دلوں کو جیتا. چنانچہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، اور ابو جہل وہ تھا کہ جس نے نبی علیہ السلام کو تکالیف پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اکرمہ کے قتل کرنے کا حکم فرما سکتے تھے، گن گن کے بدلے لے سکتے تھے، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اکرمہ اپنی بیوی کے ساتھ آئے کلمہ پڑھنے کے لیے، اور نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں. بتایا گیا کہ جی ایک جو ہے ابو جہل کا بیٹا آیا ہے، نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کھڑے ہوئے
اور باہر آ کر آپ نے استقبال کیا، فرمایا اے سوار تیرا آنا مبارک ہو، دشمنوں کو اس طرح معاف کر دینا، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ چنانچہ اس وقت کا ایک دشمن تھا صفوان بن امیہ، یہ عرب کے بڑے سرداروں میں سے تھا، اس نے نبی علیہ السلام کو شہید کروانے کے لیے بڑی کوششیں کی تھیں۔ فتح مکہ کے دن ایک صاحب نے کہا کہ اس کو معاف کر دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں آخر ان کو کیا نشانی جا کے دکھاؤں گا؟ نبی علیہ السلام نے اپنے سر سے امامہ اتارا، پگڑی اتار اس شخص کو دے دی، یہ جاؤ پگڑی اس صفوان بن امیہ کو دکھاؤ کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی اور درگزر کے ذریعے سے مدینہ طیبہ کے اور مکہ مکرمہ کے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا تھا، اور بالآخر وہ لوگ سارے کے سارے جوک در جوک فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فوج در فوج آ کر داخل ہو گئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کیا۔ یہ انقلاب کیسا تھا؟ اس کی تین جو ہے وہ باتیں ذہن میں رکھ لیجئے۔ ایک کم وقت میں نبی علیہ السلام نے 13 سال تو مکہ مکرمہ میں گزارے اور 10 سال مدینہ طیبہ میں۔ مدینہ طیبہ کے 10 سال ہی تو ہیں انقلاب برپا ہونے کے، کیونکہ 13 سال تو خاموشی سے تکلیفیں اٹھائیں، اب 10 سال کے قلیل وقت میں اور اتنے تھوڑے وسائل کے ساتھ اور اتنے تھوڑے نقصان کے ساتھ انقلاب کا برپا کر دینا، یہ نبی علیہ السلام کی شان ہے۔